اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ریاست بنگال میں انتخابات، الیکشن ہونے والے ہیں اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر یہ الزام ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ساٹھ گاٹھ کر کے اور ای وی ایم سے لے کر الیکشن کمیشن تک جتنی گڑبڑیاں ہو سکتی ہے وہ ساری طاقت پاور بی جے پی استعمال کرتی ہے۔ لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگال میں 250 سے زیادہ افسران کو ایک دن میں منتقل کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا۔ ظاہر بات کہ اس کو لے کر ممتا دیدی نے، یعنی مغربی بنگال کی دبنگ آئرن لیڈی سی ایم ممتا دیدی نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور الیکشن کمیشن پر انتظامی اختیار چھیننے کا الزام لگایا۔ یعنی الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں پھر ایسی گڑبڑ کر رہا ہے جس سے الیکشن کمیشن اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی 60 گاٹھ پکی کنفرم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایس آئی آر میں بھی لاکھوں کروڑ لوگوں کا نام باقاعدہ کاٹ دیا گیا، اور ڈھیر ساری خبریں آ رہی ہے کہ خاص طور سے ایک سماج، یعنی کھل کر کہوں کہ مسلم سماج کو ایس آئی آر کے ذریعے سے ووٹنگ لسٹ سے کاٹنے کی جو ناجائز حرکت کی گئی ہے وہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی جس انداز میں افسران کا تبادلہ کر رہی ہے، اس کو لے کر بھی ممتا دیدی نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آپ جانتے ہیں شرجیل امام اور شرجیل امام جیسے کئی بے قصور جوان جن کا جرم آج تک ثابت نہیں ہو سکا ہے، وہ ابھی تک جیل کی سلاخوں میں بند ہے، اور دلی فساد کے اصل مجرم آج تک دندناتے ہوئے آزاد پھر رہے ہیں، یہ دنیا جاننے لگی ہے۔ خیر، شرجیل امام کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ ان کی والدہ کی عیادت اور ان کے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے انہیں 10 دن کی عبوری ضمانت پر انہیں چھوڑا گیا تھا، پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ شرجیل امام کی پیرول ختم ہو گئی ہے، بہار سے انہیں دہلی روانہ کر دیا گیا ہے۔ آج وہ خود کو اپنے آپ کو سپرد کرے گے۔ انہیں 20 سے 30 مارچ تک پیرول دیا گیا تھا۔ شرجیل امام نے اپنے گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارا اور اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے دوری بنائے رکھی اور کوئی عوامی بیان نہیں دیا۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ یہاں اتر پردیش کے سیتا پور میں ایک 12 سال پرانی مسجد کو مسمار کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیر کا دعویٰ کیا گیا، بھاری سیکورٹی میں کارروائی کی گئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کے ضلع سیتا پور میں 30 مارچ 2026 کی صبح ایک کارروائی کے دوران انتظامیہ نے لہر پور علاقے کے نائے گاؤں میں واقع تقریباً 12 سال پرانی مسجد کو خود سرکار نے مسمار کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ مسجد کا ڈھانچہ مبینہ طور پر سرکاری زمین پر تعمیر کیا گیا تھا، جو سرکاری زمین تالاب کے لیے خاص تھی۔ ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے قانون ساز کونسل کی ممبرشپ سے رکنیت سے
استعفا دے دیا, ریزائن کر دیا. لیکن فی الحال وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ انہیں راجیہ سبھا میں بھیجا جا رہا ہے اور انہیں وزیر اعلیٰ سی ایم کے پد سے ہٹانے کی پوری کوشش بلکہ پورا پلان بن چکا ہے. اور خبر یہ بھی ہے جیسے تیجسوی یادو نے کہا کہ نتیش کمار بالکل بھی اپنی وزارت اعلیٰ کا عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن بی جے پی کے دباؤ میں انہیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. مگر ابھی فی الحال خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر وہ برقرار رہیں گے. اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ نتیش جی کا دوسرا نام پلٹو رام ہے. اگر پلٹ گئے تو یاد رکھیں کہ بی جے پی پلٹ جائے گی. خیر, نتیش کمار کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں پلٹنے کی, ایک بار پلٹنے کی ہدایت دے تو ملک میں اچھے دن آئیں گے اور بہار کے بھی اچھے دن آ سکتے ہیں. ناظرین, ایل پی جی سلنڈر کی کالا بازاری کو لے کر ملک بھر سے لگاتار خبریں آ رہی ہے. ایل پی جی سلنڈر کی مارا ماری ابھی بھی ہے, نہیں مل پا رہے ہیں اور بلیک میلنگ 2000 سے لے کر 5000 تک چل رہی ہے. خیر, خبر آ رہی ہے حیدرآباد سے کہ حیدرآباد میں 414 ایل پی جی سلنڈر کو ضبط کیا گیا, 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ مہنگی فروخت اور قبرستان میں خالی سلنڈر پھینکنے کا انکشاف یعنی معاملہ سامنے آیا ہے. پولیس نے 30 مارچ کو حیدرآباد کے علاقے بنجارہ ہلز میں مبینہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے 414 ایل پی جی سلنڈرز ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. 10 روپے کی چائے, جی ہاں, ایئرپورٹ پر جو چائے 200 اور 250 میں ملتی تھی, راگھو چڈھا نے جو معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا اس کے بعد ان کا اس معاملے کو لے کر آواز اٹھانا یہ کہیں نہ کہیں کام آ گیا اور ممبئی ایئرپورٹ پر اب 10 روپے کی چائے پیتے ہوئے خود راگھو چڈھا نظر آئے. سستی ایئرپورٹ فوڈ ممکن ہے, انہوں نے یہ پیغام دیا اور سچ مچ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ آپ جائز طریقے سے لڑائی لڑیے, آپ مہنگائی کے خلاف, ظلم کے خلاف, اتیاچار کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف, کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیے, آپ لڑیے, قانونی جمہوری طریقے سے لڑیے, آپ کی بات کو مانا جا سکتا ہے. لیکن بھارت کی جنتا جو اندھ بھکت, گوبر بھکت اور گو بھکت ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے آج پرابلم اور سمسیایں کھڑی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے گوبر بھکت اور گو بھکت ہو گئے تھے اور اتنے ہندو مسلمان میں لپت ہو گئے اور دھرم کی اینک ایسی لگ گئی کہ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گو بھکت کہہ رہے تھے کہ اگر 500 روپے کا بھی ہم کو پیٹرول دیا جائے 500 روپے لیٹر تو بھی ہم خریدیں گے مگر ووٹ مودی کو دیں گے. لیکن ابھی سب کو اپنی نانی دادی یاد آ رہی ہے. تو جب تک کہ یہ گودی میڈیا اور یوں سمجھیے کہ اندھ بھکتی سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کم نہیں ہوگی. راگھو چڈھا نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنتا اگر اٹھے اور آواز اٹھائے اور ظلم کے خلاف جائز طریقے سے راستوں پر آئے تو بہت بڑی سمسیایں حل ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ کی لوٹ مار اور کرپشن بند ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا پر ایک جوڑے کی شادی کافی وائرل ہو رہی ہے. جی ہاں, کنیکا شرما کوئی برہمن لڑکی ہے اور ثاقب سیفی کوئی مسلم لڑکا ہے. دونوں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے اور بلاگ اور ویڈیوز کافی اچھی بناتے ہیں اور گھریلو اور میاں بیوی کے تعلقات کو لے کر بھی وہ کافی اچھی ویڈیو برسوں سے بنا رہے تھے. لیکن اب ویڈیو بناتے بناتے وہ شادی کے بندھن میں بھی بندھ گئے اور دونوں کے ماں باپ نے خوشی خوشی باقاعدہ پہلے ہندو ریت و رواج کے ساتھ ان کی کا لگن ہوا, پھر اس کے بعد میں ثاقب سیفی کا مسلم ریت و رواج کے ساتھ میں نکاح ہوا اور پھر گزشتہ کل ولیمہ کی بھی پوسٹ کافی وائرل ہوئی ہے. تو سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ ہے کہ کنیکا شرما ایک برہمن لڑکی ثاقب سیفی کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ بھارت میں نفرتی چنٹو جو ہمیشہ ان کو ٹرول کرتے تھے کل وہ جل بھن کر خاک ہو گئے اور کافی بڑے پیمانے پر ان کی شادی کو ٹرول بھی کیا جا رہا ہے. لیکن وہ اپنی زندگی میں مست ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کیسے ٹرول کر رہا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, اشونی بھیڑے
BMC کی پہلی مہیلا کمشنر، پہلی خاتون کمشنر بن گئی، اور خبریں ہیں کہ 2030 تک وہ اپنا دورانیہ پورا مکمل کرے گی۔ اشونی بھیڑے کو برن ممبئی میونسپل کارپوریشن یعنی BMC کی ہسٹری میں، BMC کی تاریخ میں پہلی خاتون کمشنر کے طور پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ موجودہ کمشنر بھوشن کی 31 مارچ کو ریٹائرمنٹ کے بعد عمل میں آیا ہے۔ 1995 بیچ کی IAS افسر اشونی اس وقت وزیر اعلیٰ کے دفتر میں اضافی چیف سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے، اور ان کے سابقہ تجربات میں کئی اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شامل ہیں، اور اب وہ ممبئی BMC کی پہلی خاتون کمشنر بن گئی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں ایک ایپسٹن فائل سامنے آیا، اشوک کھرات نام کے ایک ڈھونگی بابا کا۔ کافی سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے، اور اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی جو ویڈیوز ہے، کئی ویڈیو 10-50 ویڈیو سوشل میڈیا پر عورتوں سے سمبند بنانے کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، وہ گھروں میں جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں بھی پہنچ رہی ہے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ریلز پر، نہ جانے واٹس ایپ پر آ رہی ہے۔ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں کہ مہاراشٹر میں ایسا ہو رہا تھا۔ ایک ایپسٹن فائل جو بڑی ہے، اس کو چھپانے کے لیے پوری ایران اسرائیل جنگ چھیڑی گئی، سینکڑوں بے قصور بچوں کو مار دیا گیا اس ایپسٹن فائل کو دبانے کے لیے، لیکن مہاراشٹر کا ایپسٹن فائل سامنے آ گیا ہے، اور اس ایپسٹن فائل میں ایک مہیلا آیوگ کی ادھیکش کا جس طریقے سے ذکر آیا ہے، اس کو لے کر کافی زیادہ چرچا ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کو بھی کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک بات سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ اس میں کچھ وہ عورتیں بھی ہیں جو اسلام کے قانون پر کافی ٹپڑیاں کرتی تھی اور مذاق اڑاتی تھی، 3 طلاق کا مذاق اڑاتی تھی، پردے کا مذاق اڑاتی تھی، حلالہ کا مذاق اڑاتی تھی۔ اب ان کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کیسے حلالہ کر رہی تھی اپنے سادھوؤں سے۔ تو اس طریقے سے بھی لوگ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں، جو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ شہر ممبئی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر ممبئی میں ایک تعزیتی نشست یعنی شردھانجلی سبھا کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر انہوں نے تعزیت نشست میں باقاعدہ جہاں ان کی زندگی پر روشنی ڈالی، ان کی بہادری، ان کی جرأت، ان کی بے باکی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ وہی بزرگ شخصیت تھے جنہوں نے شیعہ سنی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے محنت بھی کی، کام بھی کیا اور ختم بھی کیا، اور یہ وہی بزرگ لیڈر تھے جنہوں نے 86 سال کی عمر میں شہادت کو تو قبول کیا، مگر امریکہ اور اسرائیل جیسے آتنکیوں کے تلوے چاٹنا پسند نہیں کیا۔ خیر، اس نشست میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی، اور یہ جو جنگ، یہ جو وار شروع ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی باقاعدہ بات کہی، دعائیں کی، پرارتھنا کی، اور امن قائم ہو، امن کے قیام پر زور بھی دیا۔ ایران کے سپریم رہنما کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے نے بھی کہا ہے کہ ایران پوری امت مسلمہ کی آواز ہے، یعنی ایران صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لڑ رہا ہے، لہذا ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم ظالموں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو اور پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ ممبئی امن کمیٹی کے صدر فرید شیخ اور حبیب گروپ آف ٹرسٹ کے چیئرمین جاوید شراف کی جانب سے ممبئی میں واقع حبیب ہاسپٹل کے ہال میں اس تعزیتی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں آپ کو یعنی شہید آیت اللہ خامنئی کو اور آپ کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایران کونسل کے رہنما آیت اللہ عبد المجید نے ایران کے سپریم رہنما اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی نشست کے انعقاد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے آپ کی رہائش گاہ پر بمباری کر کے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو نشانہ بنایا، جس کی آج پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے
یہ بھی کہا کہ ہم ہندوستان کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ